بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اکرمین اجمعین اما بعد۔ الحمدللہ کل ہم وقف کے بہت سارے مثالیں پڑھے تھے۔ وقف اور ابتدا کی جو ہے ہم چند مثالیں پڑھے تھے اور چند طریقے اس کے پڑھے تھے، تقریباً جو ہے طریقے کل پڑھ چکے تھے۔ آج ہمارا جو ہے اس کی دوسری صورت کا سبق شروع ہو رہا، ٹھیک ہے؟ وقف اور ابتدا کی دوسری صورت کا سبق ہمارا شروع ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر جو ہے بتلایا جاتا، دیکھیے، آیت پر وقف کرنے کے بعد دوسری آیت کی ابتدا میں بغیر حرکت والا الف ہو تو اس کو پڑھنے کے دو قاعدے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت پر وقف کرنے کے بعد دوسری آیت کے شروع میں یعنی ابتدا میں بغیر حرکت والا اگر الف ہے تو اس کو پڑھنے کے اب دو قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ الف کے بعد کا حرف ساکن ہو اور اس کے بعد کے حرف پر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، اگر زبر یا زیر ہو تو الف کو زیر دیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے اسی طرح الف کے بعد اگر تشدید والا حرف ہو اور اس پر پیش ہو تو الف کو پیش دیں گے، اور اگر زبر یا زیر ہو تو الف کو زیر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اوپر پڑھنے کا طریقہ ہے، دیکھیے، نیچے اوپر لکھنے کا طریقہ ہے، نیچے پڑھنے کے دو طریقے بتلائے جا رہے ہیں اس کو۔ اب یہی طریقوں سے ہم اس کو جو ہے پڑھیں گے۔ ہارون اخی اشدد بھی، اب اس کو کیسا پڑھنا ہے؟ اخیش دد بھی یا پھر اخی اشدد بھی، ٹھیک ہے یا رسول؟ تو ضلال مبین، اور پھر جو ہے یہاں پر نون قطنی کے ساتھ نقتلو لکھا ہوا ہے۔ اب اس کو دو طریقوں سے ہم پڑھیں گے، مبینی نقتلو یا پھر مبین اقتلو، اس طرح دو طریقوں سے پڑھا جائے گا۔ اوپر لکھنے کا طریقہ، نیچے پڑھنے کا طریقہ ہے، دیکھ کر پڑھیے۔ پڑھیے نبھان۔ جی۔ أخشدد به ہوں أخي أشدد به نہیں بابا، یہ دیکھیں یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یعنی ملا کے پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر وقف کر کے پڑھنا ہے، اخی اشدد بھی، اس طرح وقف کر کے پڑھیں گے اس کو۔ جی أخشدد به ہوں دوسرا طریقہ أخي أشدد به جی، مبين اختلوا مبی مبين اختلوا نق نق قاف کا مخرج ادا نہیں ہو رہا آپ کا برابر، مبین نق، مبين مبين اقتلوا فیٹ ماشاء اللہ۔ مبين اختلوا اق قاف ہے بابا۔ اقتلوا ہوں شیما پڑھیے آپ۔ المطمع جی مول صاحب، المطمئنہ ترجعی، ہوں دوسرا طریقہ المطمئنہ ارجعی، نفورا استکبارا، دوسرا طریقہ نفورا استکبارا۔ اے بیٹے دیکھیے، یہاں پر جو حرکت ہے نا، حرکت کے ساتھ پڑھیے آپ، کیونکہ ہم کو جو ہے ابھی سیکھ رہے ہیں نا اپن ابھی۔ جی مول صاحب، ہوں نفورا استکبارا، دوسرا طریقہ نفورا استکبارا۔ ہوں جی، زرینہ بیگم صاحب آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں کیا؟ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو یہ لائن پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اوکے، المرسلین المرسلین، کریکٹ ہے سر؟ آپ، میں سمجھتا ہوں آپ قاعدے کو برابر سمجھے نہیں، یہ اوپر صرف لکھنے کا طریقہ ہے، نیچے اس کے دو طریقے ہیں، یہاں پر ایک لکھے ہوا ہے، یہاں پہ دو لکھے ہوا ہے، دیکھیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ پڑھنے کا ہے آپ کو، یہ پہلا طریقہ پڑھنا ہے وقف وصل کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے،
ये दूसरा तरीका पढ़ना है वस्ल के वक्फ के साथ, यानी रोक कर। ठीक है। Okay. Okay. المرسلين المرسلين اتبعوا. Correct, sir? المرسلين نتبعوا. المرسلين اتبعوا. المرسلين اتبعوا. हम्म المرسلين हम्म اتبعوا. अच्छा पढ़े माशाल्लाह। تكذبون التألقوا. देखिए नून साकिन, تكذبون. यहाँ पर नून साकिन है, नून साकिन के बाद ता आ रहा, ता आया तो यहाँ पर इख्फा का कायदा होता है। Yes, 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 yes. तुकذिबून Yes, sir. तलिqu। تكذبون طلقوا. تكذبون हम्म انطلقوا. फिर नून साकिन के बाद ता है ना, वक्त इख्फा करिए यहाँ पे। Yes, 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 yes. انطلقوا. इंطलिqu। انطلقوا. हम्म अब नोट बतला रहे हैं, देखिए अगर दरमियानी आयत पर वक्फ करें तो कलीमे के खत्म पर ऊपर बताए हुए तरीके से वक्फ करें, और जिस कलीमे पर वक्फ किया गया इसको दोबारा ऊपर बताए हुए तरीके से पढ़े। ला, मा, लन, लम के बाद वक्फ करें तो इब्तिदा के वक्त इन कलिमात के साथ इब्तिदा करेंगे। अब उसके बाद का सबक है, देखिए अलीफ मकसूरा का। मैं इससे पहले आपको अलीफ मकसूरा के बारे में बतलाया था। देखिए यहाँ पर अलीफ मकसूरा का फायदा होता किसी जगह पे आगे अपन पढ़ेंगे बोल के बताया था। अब यहाँ पर देखिए अलीफ मकसूरा बोलेंगे किसको? कुरान शरीफ में बाज जगह वाउ या लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते। अगर वाउ या से पहले वाउ, फिर वाउ और या से पहले खड़ा जबर हो तो वाउ या फिर या की आवाज नहीं आती, बल्कि खड़े जबर वाले हर्फ को मद्दे असली के बराबर दराज करके पढ़ते हैं। जैसे तौगा, तौगा मद्दे असली के बराबर क्या करेंगे? उसको दराज करेंगे, यानी मद्दे हुक्मी करके पढ़ेंगे उसको। आखिरी में जो या है उस या को नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? इस पे हरकत नहीं है ना पढ़ने के लिए। पहले सीधा साधा इस कायदा जहन में ये बिठा लीजिए, जिस पर हरकत रहती है हम उसको पढ़ते, जिस पर हरकत नहीं रहती है हम उसको नहीं पढ़ते। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए काफ पे है खड़ा जबर, वहू पे कुछ भी नहीं है। जकातुन, इसको पढ़ेंगे जकातुन अलिफ के साथ, अलिफ मत के साथ। ये लिखने का तरीके में वहू लिखेंगे मगर पढ़ते वक्त वहू नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह सलातुन है, सलातुन वहू यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे मगर पढ़ेंगे नहीं। इसको बोलते अलीफ मकसूरा। क्या बोलते हैं? अलीफ मकसूरा। चलिए ये लाइन पढ़िए। कौन पढ़ना है? सिदरा पढ़ना है। जो पढ़ने वाले अपने हाथ भी उठाइए ना, मेरे को समझ में आता। सिदरा पढ़िए ये लाइन आप। जी मौल साहब। ज़कातुन हम्म सलातुन हम्म बिलगदाती मूसा ईसा यहया। कायदे बोल सकते हैं ना, इसके जहन में रह रहे ना कायदे, ना खाली पढ़ ले रहे हैं। वैसे गलती तो नहीं आई पढ़ने में, नहीं तो मैं बोलता था कायदा नहीं पढ़े बोले। अब जी दूसरा जो है इसका कायदा एक और एक देखिए कि अगर या से पहले जबर हो और इसको बाद के कलीमे से मिलाकर पढ़ें तो या पढ़ा नहीं जाएगा, और या पर वक्फ करे तो जबर को खड़े जबर से बदल कर मद्दे हुक्मी के साथ पढ़ेंगे। ऊपर जो है वसलन यानी मिलाकर पढ़ने का तरीका है, नीचे वक्फन यानी ठहर कर रुक कर पढ़ने का तरीका है। वला यसल्लदी, इसको अगर हम जो है वसलन मिलाकर पढ़ लें तो, और अगर वहां पर वक्फ कर रहे हैं
تو پڑھیں گے ولا ینسا الذی. اسی طرح الاعلی الذی وصلا. اور وقفاً اس کو پڑھیں گے الاعلی الذی. اسی طرح پڑھیں گے الاتقى الذی. یہ کیا ہے وصلاً. اور وقفاً کیا ہے الاتقى الذی. اس طرح جو ہے اس کو وقفاً پڑھا جاتا ہے. چلیے پڑھیے صاحب یہ لن کی مشق کریے ذرا. کون پڑھیں گے؟ دونوں طریقے پڑھنا، پہلے وصلاً پڑھنا پھر وقفاً پڑھنا. جی جی پڑھیے شیما پڑھیے. جی مول صاحب. وصلن کا طریقہ ہوں ولا ينس الذي. ہوں وقفا ولا ينسى الذي. ہوں وصلن کا طریقہ الأعلى الذي. وقفا الأعلى الذي. وصلن کا طریقہ الأتقى الذي. وقفا الأتقى الذي. ہوں بہت اچھا ماشاء اللہ. اب یہاں پر ایک رسم الخط ہے، دیکھیے یہ رسم الخط کر کے اپن پھر ادھر جا سکتے ہیں اپن. رسم الخط بولتے ہیں لکھنے کے طریقے کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کلمات جن میں الف نہیں پڑھا جاتا. الف یہاں پر نہیں پڑھتے، لکھتے ہیں مگر پڑھتے نہیں. دیکھیے قرآن شریف میں بعض جگہ رسم الخط میں الف لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر اس الف کو مد کر کے نہیں پڑھیں گے. الف لکھا تو رہتا مگر اس کو مد کر کے نہیں پڑھیں گے. اگر وقف کرے تو الف پڑھا جائے گا، بلکہ الف پر جو ہے اس طرح علامت ہوتی ہے، یعنی نہیں پڑھنے کی علامت رہتی. کاٹ ماٹ تو بھی رہتا، ایسا گول نشان تو بھی رہتا، یہ ایکس کی علامت تو بھی رہتی، گول نشان کی تو بھی علامت رہتی. اب یہاں پر جو ہے وہ کلمات درج ہے جو ہے جس میں الف نہیں پڑھا جائے گا. لکھا جاتا الف مگر پڑھا نہیں جاتا. جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے دیکھیے افا ماتا. نہیں، الف سے پہلے زبر آنا تو افا پڑھیں گے نا اس کو. مگر یہاں پر نیچے جو ہے پڑھنے کا طریقہ ہے، دیکھیے الف آ گیا مگر الف کے اوپر کیا آ گیا، ایسا گول نشان آ گیا، یعنی آیت کی طرح جو نشان ہوتا ایسا گول نشان آ گیا یہاں پر. تو اب یہاں پر کیا کریں گے، ہم اس کو کھینچیں گے نہیں. افإماتا افإماتا. اسی طرح لا الہ اللہ لکھے ہوا ہے دیکھیے، مگر لام کے بعد جو الف ہے الف کے اوپر جو ہے یہ علامت ہے. یہ علامت آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے لا الہ اللہ لا الہ اللہ. ٹھیک ہے، سمجھے بھائی؟ کون پڑھیں گے؟ نبھان پڑھیں گے. جی سر، اوپر لکھنے کا طریقہ ہے دیکھیے، نیچے پڑھنے کا طریقہ ہے. لکھنے کے طریقوں کو غور سے دیکھیے، پھر اس کے بعد پڑھنے کے طریقے سے پڑھیے اس کو. جی أفإن مات ماں تو کا ہے بابا؟ مات بولا سر ہوں أفإن مات لإلى الله لإلى الله پھر بولیے عن لإلى الله لا الہ اللہ. لإلى الله ہوں أن توء پھر بولیے أن أن تو أن تبوء ہوں من نبأ ہوں ملئه ولأوضعوا ہوں ملئه ملئهم
एक एक लाइन पढ़ी है ना, सबको मौका मिलता है। यहाँ तक आ गए ना, मल्ला इहिम पढ़ लिया ना, जी जी जी। सीमा पढ़ी। जी मौल साहब। कहाँ पे से मौल साहब? ये था, यहाँ से पढ़ी। जी अच्छा। इन्ना समूदा हम्म लिततलुवा लन नदउवा हम्म लिशैइन हम्म लाकिन्ना हम्म अफा इन मित्ता बहुत अच्छे। समूदा हम्म लअज़बहन्नहु। हम्म सिद्रा को दीजिए। जी मौल साहब। समूदा लियरबुवा फी लइलल जहीमी लियबलुवा नबलुवा हम्म बिअसलिस्मु बिसलिस्मु। बिअसलिस्मु हम्म समूदा हम्म लअंतुम अशद्दु हम्म सलासिला हम्म कवारीरा हम्म कवारीरा कवारीरा। यहाँ पर कवारीरा। बराबर। जी मजर भाई, आप यहाँ से पढ़िए, फर्स्ट लाइन पढ़िए मजर भाई। أفإن مات बहुत अच्छे भाषण। لا إلى الله ला को नहीं खींचना है, नहीं। لا إلى الله ला इलल्लाहि। لا إلى الله हम्म أن تبوء हम्म من من نبأ फिर बोलिए। من نبأ बा को नहीं खींचना है ना जी। من من نبأ मिन नबई, من نبأ ऐसा। अब यहाँ पर सबक नंबर 39 में देखिए, कुरान शरीफ में 4 मकामात पर सात के ऊपर सीन लिखी गई है। इनमें 3 मकामात पर सीन पढ़ेंगे और एक मकाम पर सात पढ़ेंगे। यब सुतु बस सूर्य बकरा और ये सूर्य आराफ में सात को सिर्फ सीन से पढ़ते हैं, यानी यब सुतु पढ़ेंगे, बस तौतन पढ़ेंगे इसको। इसी तरह सूर्य तूर में हुमुल मुसैतिरूना या फिर हुमुल मुसैतिरूना पढ़ेंगे। सात और सीन दो तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं, मगर सूर्य गाशिया में भी मुसैतिर, यहाँ पर सिर्फ सात पढ़ेंगे इसको। अगर मश करना चाहे तो साथ में मश कर सकते हैं आप। एक रस्मुल खत का जो है एक और तरीका यहाँ पर बतलाया जा रहा। नूजिल मुमिनीना को कुरान शरीफ में इस तरह लिखते हैं, दो नून हुए तो नून होता ना, लेकिन कुरान शरीफ में इसको कैसा लिखते हैं, पहले एक नून लिखते फिर उसके ऊपर छोटा नून लिखते, नून कुतनी जैसा आता ना वैसा छोटा नून लिखते हैं। लिख के इसको जो है नूजिल मुमिनीना पढ़ते, सूरह अंबिया में है ये। इसी तरह इन्ना वली अल्लाह को कुरान शरीफ में इन्ना वली, ये देखिए या छोटी या लिखे यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम बढ़िया बोलते हैं ना, बढ़िया क्या करे ऊपर से अलाहिदा लिखे। और उसको सूर्य आराफ में जो है इसको इसी तरह पढ़ते, इन्ना वली अल्लाह।
इसी तरह आतानी अल्लाह को कुरान शरीफ में इस तरह लिखते हैं सूरह नमल में, आतानी अल्लाह, यानी जो या है, ये या ऐसा लिखे तो चलता था, मगर वो रस्मुल कद जो तरीका है लिखने का कुरान मजीद में, वो छोटी या जो है बड़ी या बनाकर जो है उसको ऊपर जो है इस तरह लिख के पढ़ते हैं। इसी तरह अय्युहयियल मौता, वो कुरान शरीफ में इस तरह लिखते हैं अय्युहयियल मौता, यानी छोटी या बनाकर बड़ी या को यहाँ पर ऊपर रखकर जो है उसको पढ़ा जाता है। अब एक आखिरी एक पढ़ लेंगे सूरह रूम का। यहाँ सूरह रूम आयत नंबर 54 पारा नंबर 21 में हस्बे जेल कलीमात को हस्बे जेल कलीमात में दाद को पेश और जबर दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। ठीक है, जबर से भी पढ़ सकते हैं और पेश से भी, जैसे मिन दुअफिन, और इसको जो है मिन दुअफिन बोल के भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह मिन बादी दुअफिन, मिन बादी दुअफिन। इसी तरह दुअफन व शैबतन, दुअफन व शैबतन, पेश से भी पढ़ सकते हैं और जबर से भी। ठीक है, 3 जगह आ रहा, देखिए। जी बोलिए, जरीना बेगम साहिबा फरमाइए। हाँ सर, अब ये ऐसे कैसे मालूम है ना, अब कुरान शरीफ में ये वर्ड ऐसा है तो ये वर्ड है बल्कि, कुरान मजीद में क्या मतलब ऐसे। होता है, आप देखे होंगे लाइन जो होती है ना, सतर, ये पेज बॉर्डर होता है यस हमारा सर, कुरान शरीफ का, इसी तरह बॉर्डर होता है ना कुरान यस शरीफ में, सर, बाजू की इसके छोटी यस सी सर, साड़ी रहती। यहाँ यस पर क्या करते हैं, ये जो खास कवायद होते हैं ना, यहाँ पर एक एरो जी, मार्क डाल के यहाँ पर वो कायदों को बतलाया जाता, उसको देख के हमको जो है समझ में अच्छा, आ जाता कि यहाँ पर कैसा पढ़ना है। तकरीबन ओके, जो है चूंकि ओके सर, वक्फ लाजिम की भी अलामत को जो है यहाँ पर बाजू में लिखाया जाता, देखिए यहाँ अच्छा, पर वक्फ लाजिम है, एहतियात से पढ़िए बोल के। इसी तरह ये जो पढ़ने की आयतें हैं ना, ये तो रस्मुल खत है, ये ओके, पढ़ने का तरीका ही है, मगर हाँ, अक्सर मकामात जहाँ पर कवायद कम इस्तेमाल होते, वो कायदों को क्या करते, अक्सर मकामात पर बाजू के एक तीर का निशान बना के बता देते, यहाँ पे इसको ऐसा पढ़ना है। अगर हम जो है इसको अच्छे से याद कर लिए तो फिर उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती हमारे को। अब जैसा कि यहाँ पर लिखे हुआ है सूरह रूम आयत नंबर 54 पारा नंबर 21, अब इसको अच्छा जहन में रख लिए हम, एक 2-4 बार अगर याद करें तो याद हो जाती ना चीजें, एक बार पढ़ लेने से याद नहीं होती कोई सी भी चीज। तो हम 2-4 बार अगर अच्छे से पढ़ लिए तो ये चीजें जो है जहन में बैठ जाती, उसके बाद हम खुद अदा कर सकते हैं उसको। बाजू लिखे हुआ तो आता, बाज बाज मकामात पर जरूरी नहीं है हर मकाम पर लिखे हुआ रहना, नहीं, बाज दफा प्रिंट की भी मिस्टेक हो जाती, तो इस तरह जो है पढ़ा जाता है उसको। हम जो है अलामत वक्फ पढ़ रहे थे, और अलामत वक्फ जो है, अलामत वक्फ के जितने तरीके थे तमाम तरीके हम जो है खत्म करें। अब यहाँ पर जो है एक बैहक़ी शरीफ की रिवायत है, देखिए इस रिवायत को पढ़ के आगे पढ़ेंगे कि आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, इक़रउल कुरआन बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा व इय्याकुम व लुहूनि अहलिल इश्क़ी व लुहूनि अहलिल किताबिय्यीन। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, कुरान को अरब की लहन और आवाज में पढ़ो, और फासिकों की रागों और अहले किताब की लहनों से बचो। फासिक जो राग निकालते, फासिक बोलते हैं अलल एलान गुनाह करने वाले। अब वो जिस तरह राग राग निकाल के पढ़ते, वो रागों से हमको जो है बचना है। ठीक है, और अहले किताब यानी कुरान मुकद्दसा से पहले की जितनी किताबें हैं, उन किताबों को जो है वो किताबी बोलेंगे ना उसको, तो वो अहले किताब यहूदी है, नसरानी है, ईसाई जो है ना, वो अहले किताब, वो अगर अपनी किताबों में अगर लहन बनाते तो फिर वो लहनों से हमको बचना है। ठीक है, और कुरान को अरब जिस तरह पढ़ते हैं ना, अच्छी आवाज में, अच्छी अच्छी लहनों में, तो वो हमको जो है लहनों में पढ़ना है। अब ये जो है कुरान मुकद्दसा को जो पढ़ने के लहन है, हमारे उस्ताद मोहतरम हजरतुल अल्लामा अब्दुल्ला कुरैशी अल अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मक्का मस्जिद के पहले खतीब थे, हजरत 2015 में जो है
حضرت کا وصال ہوا، اللہ پاک حضرت کے درجات بلند فرمائے، بے شمار رب ذوالجلال کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ تو حضرت جو ہے فرماتے تقریباً جو ہے 8 لہن رہتے قرآن مجید میں، بولتے ہیں حضرت قرآن کو پڑھنے کے جو لہجے ہے یہ 8 لہجے ہیں، اس میں مکی لہجہ ہے، شامی لہجہ ہے، حجازی لہجہ ہے، مدنی لہجہ ہے، ایسے 8 لہجے ہیں قرآن کو پڑھنے کے، ٹھیک ہے؟ اب وہ ان لہجوں سے پڑھنے کا حکم ہے قرآن۔ عموماً جو ہے ہم جو پڑھتے ہیں نا، ماشاءاللہ جو کلاس میں بھی آپ لوگ پڑھیں اچھے لہجوں سے پڑھیں، اچھی لہن سے پڑھیں، اور خود جو ہے استاد محترم جب ہم کو بھی تعلیم دیے تو تقریباً 7-8 لہجوں سے جو ہے قرآن پڑھنا سکھایا ہے سر، 7-8 لہجوں سے، الگ الگ لہجے، ہر ایک آیت کا پڑھنے کا لہجہ الگ ہے، اس کو پڑھنے کی جو ہے جو لحن ہے وہ لحن الگ ہے۔ اب اس کو جو بندہ سنتا اس تلاوت کو تو بڑا لطف اندوزی اس کو حاصل ہوتی پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی، تو وہ لہن سے جو ہے اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن مقدسہ کو پڑھنا تو اجر ہی چجر ہے، لیکن اگر اس کو خوش الہانی سے پڑھے، ایک اور روایت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ تم اپنی خوش الہانی سے قرآن کو زینت بخشو، بولے یعنی قرآن جب پڑھیں گے تو اپنی اچھی اچھی آوازوں سے اگر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن کو کیا ہوں گا صاحب، زینت بخشنا ہوگا، قرآن کو جو ہے زینت بخشنے کے، زینت بخشنے کے برابر ہوں گا وہ۔ تو قرآن پڑھنے تو سیدھا پڑھنے کا حکم ہی ہے، اس کو جو ہے اچھی آواز سے اچھے لہن سے پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ حکم تمام اہل امت کے لیے ہے، تمام قرآن کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ عموماً کیا ہو گیا، ہمارا ایک ذہن بن گیا، مدرسے میں بھی بعض جو ہے ہمارے داخلے ایسے ہوتے کہ لوگ آ کے بچوں کو تھوڑا جو ہے، کیونکہ قواعد وغیرہ پر سختی کرتے بچوں کو، قواعد جب تک بچہ صحیح نہیں پڑھا اس کا سبق آگے نہیں بڑھاتے، تو بعض والدین جو ہے سرپرست حضرات والدین آ کے بولتے رہے، نہیں مول صاحب ہمارا کیا بچے کو کیا حافظ بنانا ہے، آپ پورا جو ہے حافظوں کو پڑھائے سر کا پڑھا رہے ہیں کیا، کہ بچے کو پڑھا کے چھوڑ دو بولتے ہیں۔ تو ان کو میں ایسی جواب دیتا ہوں، میں بولتا ہوں ارے بھائی کیا کی اگر پڑھانا ہے تو آپ کہیں بھی لگ جا کے پڑھا لو بھائی، میں کیا کی نہیں پڑھا تھا، میرے کو جو ہے بچے کو صحیح قرآن پڑھانا ہے، نہیں مول صاحب انہیں کیا حافظ بننے والا ہے، انہیں حافظ تو نہیں ہے نا، اس کی زندگی میں انہیں پڑھ لیا تو بس ہے۔ ارے بھائی اگر بچہ زندگی میں خالی پڑھ لینا ہے تو قرآنش میں لکھا خالی پڑھ لینے کے واسطے کوئی بھی کتاب پڑھ لو، خالی قرآنش کے کو پڑھ لے، خالی قرآن کو اگر پڑھیں گے تو پھر جو ہے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے اس طرح ہی پڑھیں گے نا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن مجید کو رک رک کر ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور اللہ تعالیٰ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں تجوید سے پڑھنے کا حکم دے رہا، تجوید سے پڑھو، اور اللہ تعالیٰ اب تجوید سے وہی پڑھنا ہے، رک رک کے ٹہر ٹہر کر عمدگی کے ساتھ اچھے سے پڑھنا ہے اس کو، نہیں اب قرآن کے خلاف جائیں گے، انہوں اگر حافظ نہیں بن رہے تو انہوں ایسے ہی پڑھ لے سکتے کیا، قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، یہ قرآن کا پڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا، نہج نہیں ہوتا، یہ ہر فرد مسلمان پر جو ہے، ہر فرد مسلمان پر، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اس پر جو ہے ضروری ہے قرآن مجید کو جو ہے تجوید سے پڑھے، سب سے پہلے تجوید کے ساتھ ساتھ پھر اس کو جو ہے لحن سے پڑھنے کا حکم ہے، لحن سے یعنی اچھے انداز میں اچھی آواز میں جو ہے اس کو پڑھنا، ہر مسلمان کے لیے حکم ہے۔ اب ہمارا ذہن خاص بن گیا ہے، وہ حافظ صاحب ہے تو انہوں جو ہے لہجوں سے پڑھنا قرآن، وہ عالم صاحب ہے ان کچھ اچھا آیا تو بس ہے، باقی کے لوگ نہیں بھی پڑھے تو چلتا، تو پھر جنت کی توقع بھی نہیں رکھنا اللہ تعالیٰ سے۔ اب جو اچھا پڑھے گا قرآن وہ جائے گا نا بھائی جنت میں، جیسا کہ جو ہے وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس وعدے کے اعتبار سے اگر قرآن جو ہے غلط پڑھا ہے بندہ تو ظاہر سی بات ہے غلط پڑھنے کی وجہ سے اجر تو نہیں ملیں گا اس کو، اجر جب نہیں ملیں گا تو پھر جنت کی خواہش کہاں سے پیدا ہوتی، نہیں، جنت انہیں جہاں جنت میں داخلہ اس کے لیے کیسے ممکن ہو، جنت کی خواہش بھی ہے، پھر جو ہے قرآن ایسے ہی پڑھ لیں گے بولے تو یہ ممکن ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو بہرکیف جو ہے قرآن مجید کو ہر فرد مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے سے اچھے انداز میں پڑھے، بہتر انداز میں پڑھے۔ میں جو ہے اس سے پہلے جو ہمارے کلاس تھی اس میں جو ہے قرأت کی کلاسز وغیرہ بھی بتایا تھا ان کو، یعنی قرآن کو جو ہے قرأت سے کس طرح پڑھا جاتا، قرأت سے پڑھنے کے لہجے کیا ہوتے، قرأت سے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا، یہ لہجے ان کو بتلائے گئے تھے باضابطہ تک، تاکہ ان میں بھی جو ہے شوق پیدا ہو جائے، ان میں بھی ایک اشتیاق پیدا ہو، اور جو ہے
بالکل چند قرات کے میرے جو ہے ویڈیوز ہے میرے یوٹیوب چینل پہ، آپ پلے لسٹ میں جائیں گے تو قرات بول کے ایک جو ہے آپ کو پلے لسٹ دکھتی، دیکھیے اس میں جو ہے 2-3 کلاسز لیا تھا بچوں کے، بعد میں پھر ریکارڈنگ کرنا نہیں ہوا تو پھر وہ کلاسز بھی ملتوی ہوئے، ریکارڈنگ بھی نہیں ہوئی بعد میں، وہ کوئی ریکارڈنگ کرنے والا صحیح بچہ نہیں مل رہا، چھوٹے بچے مل رہے ہیں، وہ بچے جو ہے فون تھوڑا ادھر ادھر کر دے رہے تھے، تو 2-3 کلاسز ہے، باقی کہ میں لاہدہ کہیں پر قرات کیا تو اس کی جو ہے ویڈیوز رکھا، آپ جو ہے پلے لسٹ میں جائیے، وہ قرات کی کلاس کے ویڈیوز دیکھیے آپ، انشاءاللہ جو ہے آپ کے دل میں جو ہے شوق پیدا ہوتا قرات سیکھنے کا۔ اب جب آپ کے دل میں شوق پیدا ہو گیا تو پھر آپ جو ہے میرے کو بولیے، پھر اپن جو ہے اگر کوئی پرسنلی سیکھنا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ میں پرسنل بھی سکھانے کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ یعنی قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنا ہے بھائی، ہم کو ہم ایسے نہیں پڑھ لے سکتے قرآن کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے قرآن مجید، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ دے دیا وہ ایک عظیم دولت ہے، سمجھیے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم جو ہے عظیم دولت دے دیا بندے کو، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جن بندوں سے محبت فرماتا، جن کو اپنے قریب کرنا چاہتا، ویسے تو ہر بندے سے محبت کرتا اللہ تعالیٰ، لیکن جس کو جو ہے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا اس کو کیا کرتا، دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا۔ جب بندے کے اندر دین کی سمجھ بوجھ آ گئی، دین کو سمجھنے والا بندہ بن گیا، تو خود بخود جو ہے اچھے انداز میں پڑھنا شروع کر دیتا قرآن کو۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے صاحب، یہ جو ہے ہماری عبادتوں کی اصل ہے، یہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنے قرب عطا فرمایا وہ جو ہے راتوں کی نمازوں کی وجہ سے، بولے راتوں کی نمازوں، یعنی راتوں میں اٹھ اٹھ کے بندے جو نماز پڑھتے نا، اس نماز کی وجہ سے بندوں کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، بولے آپ ادھر کہاں سے آ گئے، پہلے یا دوسرے آسمان پر، آپ یہاں پر کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے کہ میں جو راتوں میں نماز پڑھتا ہوں اس کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو یہ مقام عطا فرمایا، بولے تو راتوں میں اٹھ کے جو ہم عبادت کرتے نماز پڑھتے اس کے سلے میں اللہ کا قرب عطا ہوتا۔ اب راتوں میں اٹھ کے نماز پڑھنا ہے یا دن میں نماز پڑھنا ہے؟ قرآن تو پڑھنا ہی چاہیے نا صاحب، نماز میں قرآن کا پڑھنا واجب ہے، نماز میں اگر بندہ قرآن نہیں پڑھا نماز نہیں ہوتی اس کی۔ اب جب بندہ قرآن پڑھیں گا نماز میں، اگر وہ غلط پڑھ لیا تو کیا اس کی نماز قبول ہوتی؟ خیر قبول ہونا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے کام، مگر شریعت کے جو مسائل ہے اس کے مطابق اگر بندہ نماز میں قرآن پڑھا اور اس قرآن کی تلاوت میں اگر بندہ غلطی کرا تو اس کی نماز سیدھا سیدھا فاسد ہو جاتی، نماز ہوتی اس لیے اس کی کیوں نہیں ہوتی صاحب؟ نے غلطی کرا قرات میں، قرآن کی تلاوت میں غلطی کرا، غلطی کس وجہ سے کرا؟ وہ جو ہے صحیح نہیں سیکھنے کی وجہ سے قرآن کو غلطی کرا۔ تو اس لیے جو ہے قرآن ہماری اصل ہے، قرآن اگر ہم اچھے سے پڑھ لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العبادت قراءۃ القرآن، قرآن کی تلاوت بہترین عبادت ہے، بولے اب اس بہترین عبادت کو بندہ صحیح سے اگر جو ہے سیکھ لیا اس کی نماز بھی درست ہو جاتی۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی کے بیعت ہے، کسی کے مرید ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا، یا نہیں تو میری بات تو آپ سن لیجئے، بیعت ہوتے ہی جب پیر و مرشد بندوں کو وظائف دیتے نا، اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو جو وظائف دیتے، قرآنی وظائف دیتے۔ قرآنی وظائف کیا ہے صاحب؟ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اب قرآن کی آیتوں کا اس کو ورد کرنا ہے، اس کو جو ہے تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، وظائف میں شامل کر کے پڑھنا ہے۔ اب انہیں روزانہ پڑھنا اور روزانہ غلطی کرنا تو کیا اس کے مدارج بلند ہو سکتے؟ ہرگز بلند نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو ہے قرآن کو جو ہے خوش الہانی سے اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ انشاءاللہ کل ہم کیا کریں گے، ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ ہے حمزتین، ٹھیک ہے؟ حمزتین جو ہے آئندہ کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ آج ہمارے وقف کے تمام جو ہے اسباق ختم ہو گئے، اب جو ہے حمزتین کو ہم جو ہے انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح صحیح با تجوید قرآن کا پڑھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ الہ العالمین اللہ قرآن مقدسہ کے نور سے ہم کو منور فرما۔ الہ العالمین قرآن کو پڑھنے کے صدقے ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ الہ العالمین مولا قرآن مقدسہ کی تمام رحمتوں سے ہم کو بالا مال فرما، تمام برکتوں سے ہم کو مالا مال فرما۔ الہ العالمین مولا قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، الہ العالمین ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے، الہ العالمین مولا پروردگار قبر کا ہمارا مونس اور غمخوار بنا دے۔